بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ ناظرین، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے سرکاری ملازمین 5 دن تک سول سیکریٹریٹ لاہور کے سامنے سراپا احتجاج بنے رہے اور دور دراز علاقوں سے سرکاری ملازمین لاہور میں آ کر انہوں نے سول سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دیا اور اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا۔ ان سرکاری ملازمین کے جو مطالبات تھے، ان مطالبات میں 2 بڑی چیزیں تھیں۔ ایک ان میں لیو انکیشمنٹ کا ایک مسئلہ تھا، جو کہ سرکاری ملازمین کو ان کی ریٹائرمنٹ پر ان کی غیر استعمال شدہ چھٹیاں جو انہوں نے گزاری نہیں ہوتی چھٹیاں، اس کے بدلے میں 365 دنوں کی چھٹیوں کی تنخواہ انہیں جو وہ تنخواہ ریٹائرمنٹ کے وقت لے رہے ہوتے تھے، وہ 365 دنوں کی تنخواہیں انہیں ادا کی جاتی۔ دوسرا ان کا بڑا مطالبہ یہ تھا کہ جس طرح پورے پاکستان کے اندر باقی صوبوں اور وفاق کے اندر تنخواہوں اور پینشنوں کے اندر اضافہ کیا گیا، اسی طرح پنجاب کے اندر بھی کم از کم اسی شرح سے، اسی ریشو سے ان کی تنخواہوں اور پینشنوں کے اندر اضافہ کیا جائے۔ پنجاب حکومت نے جو زیادتی اور ناانصافی کی تھی کہ وفاق اور باقی صوبوں کے برعکس پنجاب کے اندر صرف 5% پینشن کے اندر اضافہ کیا گیا، جبکہ پورے پاکستان کے اندر باقی مقامات پر 17.5% پینشن کے اندر اضافہ کیا گیا تھا۔ اس طرح تنخواہوں کے اندر بھی باقی مقامات پر، باقی صوبوں کے اندر، وفاق کے اندر 35 اور 30% ان کی رننگ بیسک پے پر اضافہ کیا گیا تھا، لیکن پنجاب کے اندر صرف 30% اور وہ بھی انیشیل بیسک سکیل کے اوپر ان کی تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا گیا۔ یہ بہت بڑی زیادتی تھی۔ اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہوا اور یہ احتجاج جو تھا وہ دن بدن اس کے اندر شدت آ رہی تھی۔ بہت سی سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں بھی اس احتجاج کے اندر شریک ہو رہی تھی۔ ان کے رہنماؤں نے ان سرکاری ملازمین کے ساتھ آ کر اظہار یکجہتی کیا اور حکومت پر زور دیا کہ سرکاری ملازمین کے جو مطالبات ہیں انہیں تسلیم کیا جائے۔ بالآخر 5 دن کے بعد سرکاری سطح سے ان کے ایک نمائندہ ملک احمد خان، جو کہ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب کے مشیر ہیں، وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر سرکاری ملازمین کے ساتھ مذاکرات کیے اور انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں گے، وہ یہ احتجاجی دھرنا اور یہ احتجاج ختم کر دیں۔ اس کے بعد جو سرکاری ملازمین کی مختلف تنظیمیں تھیں، وہ 30 کے اوپر تنظیمیں ہیں مختلف، جن کا ایک مجموعہ ہے اگیگا۔ ان کے رہنماؤں نے بیٹھ کر اس پہ مشاورت کی، تاہم بہت سے لوگوں کے ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ہمیں احتجاجی دھرنا اور احتجاج ختم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک زبانی اعلان ہے اور سرکاری جو لوگ ہیں اور اس طرح جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، بعد میں اپنے جو وعدے ہوتے ہیں وہ اس پر پورا نہیں اترتے، پھر ہم ان کے ساتھ کیا بات کر سکتے ہیں۔ تاہم کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمیں ان کی عزت اور تکریم کے پیش نظر یہ دھرنا اور احتجاج ختم کر دینا چاہیے۔ اگر ہمارے مطالبات تسلیم کر لیے گئے تو ٹھیک، ورنہ ہم دوبارہ احتجاج کریں گے۔ لیکن جو میری اطلاعات ہیں، میرے اپنے سورسز جو ہیں، جو مجھے اطلاعات ملی ہیں، اس کے مطابق حکومت تنخواہ اور پینشن کے اندر تو وفاق کی طرز پر اضافہ کرنے پر غور کر رہی ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ تقریباً 2 دنوں کے اندر یہ نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے۔ لیکن ایک بہت بڑا ایشو جو پنجاب گورنمنٹ کے اندر ہے وہ ہے لیو انکیشمنٹ کا۔ اس کے متعلق فی الحال گورنمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہم اس پہ مشاورت کریں گے، اور بعض اوقات یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک ایکٹ نافذ ہوا ہے لیو انکیشمنٹ کو ختم کرنے کا، اس لیے ہم اسے واپس نہیں لے سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور آنے والے دنوں میں یہ ایک مسئلہ بن سکتا ہے۔ بہرحال میں یہ سرکاری ملازمین سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ لیو انکیشمنٹ کے معاملے میں گورنمنٹ ان کا مطالبہ ایسے تسلیم نہیں کرے گی۔ ایسا امکان مجھے نظر نہیں آتا کہ لیو انکیشمنٹ کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس لے لیا جائے گا اور سرکاری ملازمین کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ یہ بہت کم اس چیز کا امکان ہے، تاہم اس بات کا کبھی امکان ہے کہ تنخواہوں اور پینشن کے اندر وفاق کی طرز پر اضافہ کر دیا جائے گا۔ اگر سرکاری ملازمین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لیو انکیشمنٹ کا مطالبہ بھی ایک بہت اہم مطالبہ ہے اور اس کے بغیر وہ اپنے گھروں کو یا اپنے احتجاج کو ختم نہیں کر سکتے، تو یقیناً انہیں دوبارہ اس احتجاج کے لیے اور اس دھرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اگر گورنمنٹ پہ یہ پریشر رہے گا اور ان کا احتجاج رہے گا تو شاید گورنمنٹ یہ بات سوچے۔ فی الحال جس طرح کے قائدین گیگا اور دیگر تنظیموں کے رہنماؤں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے دھرنا ختم نہیں کیا بلکہ دھرنا ملتوی کیا ہے، یعنی گورنمنٹ یہ نہ سمجھے کہ دھرنا ان کا احتجاج ختم ہو گیا ہے، بلکہ احتجاج کسی نہ کسی شکل میں جاری رہنا چاہیے اور گورنمنٹ پہ یہ پریشر رہنا چاہیے۔ اگر یہ احتجاج بالکل ختم ہو جائے گا اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں گے
تو یہ یقینی بات ہے کہ لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ ان کا حل نہیں ہوگا. یہ کافی حد تک مور دین 90% میں یہ بات اپنے سورسز کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ ان کا لیو انکیشمنٹ کا مطالبہ تسلیم نہیں ہوگا. تاہم ان کی تنخواہوں اور پینشنوں کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ اضافہ امید ہے کہ کر دے گی، اور ہو سکتا ہے کہ 2 دنوں کے اندر یہ نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو جائے. بہرحال میں حکومت سے بھی یہ بات گزارش کرتا ہوں اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کے ساتھ زیادتی نہ کریں. ان کا جو حق ہے وہ انہیں ضرور دیا جائے. ان کی لیو انکیشمنٹ کا جو مسئلہ ہے اور مطالبہ ہے اسے بھی فوری طور پر تسلیم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو جنہیں DRA یعنی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نہیں دیا جا رہا، انہیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی دیا جائے. اور سرکاری ملازمین کے ساتھ جو باقی صوبوں اور وفاق کے ساتھ ڈسپیرٹی ہے اسے ختم کیا جائے. اور اسی طرح ہماری جو ایک ایگزیکٹو کلاس ہے، اشرافیہ کلاس ہے سرکاری ملازمین کی، جن کو ہر قسم کی مراعات حاصل ہیں، جن کو بہت سے الاؤنسز مل رہے ہیں اور بہت سے وسائل ان پر خرچ ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ایک نچلے طبقے کے ملازمین ہیں، ان کا گریڈ بیشک 21 ہے، 22 ہے، 20 ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کی تنخواہیں اس طرح ہیں جس طرح ہم یہ سمجھنے کے کہ شودر ہیں، اور شودروں کی طرح ان ملازمین کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. اور ایک سرکاری کلاس ایگزیکٹو کلاس بنا دی گئی ہے، ان کی مراعات بہت زیادہ ہیں. کم از کم 2 یا 3 گنا تک ان کی تنخواہیں اور الاؤنسز، ان کی مراعات عام سرکاری ملازمین کی نسبت زیادہ ہیں. اور وہی کلاس جو اس وقت حکومت کو مس گائیڈ کر رہی ہے اور حکومت کو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور ان کی لیو انکیشمنٹ کے معاملے میں جو ہمارے حکمران ہیں اسے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. میں بیوروکریسی سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ وہ خدا کا خوف کریں کہ وہ اپنے لیے تو ہر قسم کی مراعات کے لیے جب چاہتے ہیں چند گھنٹوں کے اندر ان کے نوٹیفیکیشن بھی ہو جاتے ہیں اور انہیں مراعات حاصل ہو جاتی ہیں، اور قانون وہ خود بنانے والے ہیں، خود قانون بنا کر اپنے لیے ہر قسم کی مراعات حاصل کرتے ہیں. دوسری طرف عام سرکاری ملازمین ہیں جو بیچارے آپ کے رحم و کرم پر ہیں، اور آپ ان کے حقوق غصب کر رہے ہیں اور حکمرانوں کو بھی مس گائیڈ کر رہے ہیں. ابھی میں نے ایک ویڈیو اس سے پہلے اپلوڈ کی ہے، اس میں کچھ میٹرو کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے جس طرح باقی جگہ پر بد انتظامی پیدا کی ہوئی ہے اور تباہی وہ پیدا کر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، اس طرح میٹرو بس کی جو سروس ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. اور اس کے اندر جو اس کے مختلف اسٹیشنوں پر ایسکیلیٹر ہیں جو ضعیف، بزرگ اور بیمار لوگوں کے لیے ہیں وہ بند پڑے ہیں. اور تقریباً 90% جو بسیں ہیں میٹرو بس کی ان کے اندر ایئر کنڈیشن بند ہیں. اس شدید گرمی اور حبس کے موسم میں چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر لوگ گرمی اور پسینے کے اندر ان کا برا حال ہوتا ہے. اور یہ بس جس کے اوپر کروڑوں اور اربوں روپیہ گورنمنٹ کے خزانے سے، سرکاری خزانے سے اور عوام کے ٹیکسوں سے سبسڈی دی جا رہی ہے، اور پھر اس کے باوجود یہ سبسڈی عوام کے پسینے کے ذریعے اور عوام سے مراعات اور ان کی سہولتیں واپس چھین کر وصول کی جا رہی ہے. یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی، اس کے بعد میں نے ایک گروپ ہے جو پینشنر کا گروپ ہے اس پر اسے بھیجا، تو وہاں پر ایک شاید وہ حکمران طبقے کے لے پالک ہیں یا ان کے کاسا لیس ہیں، انہوں نے 2 دفعہ وہ ویڈیو میری ڈیلیٹ کی وہاں سے. میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر انہیں ان لوگوں سے ہمدردی ہے جو عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو وہ کوئی اپنا اور گروپ بنا لیں، وہاں پر ان کی تشہیر کریں. جو عوام کے مسائل ہیں، سرکاری ملازمین کے جو مسائل ہیں، ریٹائرڈ لوگوں اور پینشنروں کے مسائل ہیں، آزاد میڈیا نیوز انہیں اجاگر کرتا رہے گا، آواز بلند کرتا رہے گا. آپ جیسے لوگ انہیں نہیں روک سکتے.